السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 8 جمادی الاولیٰ، دن سنیچر ہے اور انگریزی تاریخ 3 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ مولانا طارق جمیل نے مولانا فضل الرحمان کے الفاظ کی مذمت کر دی۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سے گہری وابستگی رکھنے والے معروف عالم دین مولانا طارق جمیل نے مولانا فضل الرحمان کے ان الفاظ کی مذمت کی ہے جو انہوں نے چند روز قبل مبینہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں جانے والے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کہے تھے۔ واضح ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے چند روز قبل ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی ورکرز کے حوالے سے کہا تھا کہ نعوذ باللہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری ماں کے ساتھ زنا کرے گا تب بھی ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ ایسی نوجوان لڑکیاں ہیں جو کہتی ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی وقت میرے بیڈ روم میں آ جائے۔ مولانا فضل الرحمان کے اس بیان پر عمران خان سے گہری وابستگی رکھنے والے مولانا طارق جمیل نے رد عمل دیتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ ایک عالم دین کے لیے جو علماء اور لوگوں کا مقتدی بھی ہو، اسلامی اور شرعی تعلیمات کے منافی الفاظ کا استعمال بہت ہی نامناسب ہے۔ مولانا طارق جمیل نے مزید لکھا کہ خاص طور پر عوامی اجتماعات میں اس کی رعایت رکھنی چاہیے۔ مولانا طارق جمیل کے اس بیان پر سوشل میڈیا میں ملا جلا رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مولانا طارق جمیل کی ٹویٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے لکھا کہ مبلغ صاحب، کیا کسی کو آئینے میں اپنی شکل دکھانا بری بات ہے؟ مفتی عبدالشکور نے مزید لکھا کہ خدائے پاک سے آپ کے لیے اچھی صحت کے ساتھ ساتھ روح کی پاکی کی بھی دعا کرتے ہیں، کمزوریوں اور مجبوریوں سے خلاصی نصیب ہو۔ پاکستانی سفارت خانے پر فائرنگ کرنے والا حملہ آور گرفتار۔ کابل پولیس نے کہا ہے کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر قریبی عمارت سے فائرنگ کی گئی، جہاں سے ایک مشتبہ شخص کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ افغان وزارت اطلاعات کے ذرائع کے مطابق کابل پولیس نے اپنے بیان میں کہا کہ جمعے کی شام کابل کے علاقے کارتا پروان میں واقع پاکستانی سفارت خانے پر اس کے ایک جانب واقع ایک عمارت سے فائرنگ کی گئی۔ افغان وزارت اطلاعات کے ذرائع کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز نے واقعے کے بعد فوری طور پر علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا اور جہاں سے فائرنگ کی گئی تھی اس عمارت سے ایک مشکوک شخص کو 2 عدد ہلکے اسلحے کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ افغان حکام کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے افغان ہم منصب نے رابطہ کر کے کابل حملے کی شدید مذمت کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ان کے افغان ہم منصب ملا امیر خان متقی نے فون پر رابطہ کیا اور کابل میں پاکستانی ناظم الامور عبید نظامانی پر حملے کی مذمت کی۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ ٹیلی فون کال پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کہا گیا کہ ایسے حملے تعلقات خراب نہیں کر سکتے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کابل میں سفارت خانہ نہ بند کر رہے ہیں اور نہ ہی سفارتی عملے کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں افغانستان کے دارالحکومت کابل میں نماز جمعہ کے بعد حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ گلبدین حکمت یار کے دفتر کی مسجد پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ حزب اسلامی کے ذرائع کے مطابق حملے کے وقت گلبدین حکمت یار مسجد میں موجود تھے۔ وہ مسلح افراد کے حملے میں محفوظ رہے، تاہم حملے میں ان کا محافظ جاں بحق ہو گیا، جبکہ جوابی کارروائی میں حملہ آور مارا گیا۔ فائرنگ کے دوران مسجد کے باہر کھڑی گاڑی میں دھماکہ بھی ہوا۔ رجب طیب اردوغان کی برطانوی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک بات چیت۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے برطانوی وزیر اعظم ریشی سوناک سے ٹیلی فونک بات چیت کی ہے۔ صدارتی محکمہ اطلاعات کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق اس بات چیت میں تجارتی و دفاعی صنعت سمیت ترکیہ اور برطانیہ کے باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے اقدامات پر غور کیا گیا ہے۔ اس ملاقات کے دوران جہاں علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا، وہیں رجب طیب اردوغان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ روس اور یوکرین کے درمیان جلد از جلد مذاکرات کی زمین کو دوبارہ ہموار کرنا تمام فریقوں کے مفاد میں ہے۔ رجب طیب اردوغان نے مسئلہ قبرص کے حل کے لیے بھی نئے اور ٹھوس اقدامات اٹھانے کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں یمن کے صوبے حضرموت میں نماز جمعہ کے دوران دستی بم کے حملے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 20 زخمی ہو گئے۔ مقامی پریس کی خبروں کے مطابق
حضرموت صوبے کی تحصیل یبوس میں ایک مسجد پر دستی بم سے حملہ کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حملہ آور نے بم دھماکہ کرنے کے بعد فرار ہونے کی کوشش کی تھی، جو علاقے والوں کی فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہو گیا۔ واضح رہے کہ یمن میں برسوں سے جاری تنازعات میں تقریباً 3,77,000 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ دنیا کے غریب ترین ممالک میں شمار ہونے والے یمن میں خانہ جنگی کی وجہ سے بڑھنے والا انسانی بحران خوفناک حد تک پہنچ چکا ہے۔ فلسطینی نسل کشی پر مبنی تہلکہ خیز فلم ریلیز کر دی گئی۔ اسٹریمنگ سروس نیٹ فلکس نے فلسطینی نسل کشی اور بے دخلی پر مبنی فلم فرحہ ریلیز کر دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق فلم فرحہ حقیقی واقعات پر مبنی ہے اور اسے بہت سراہا جا رہا ہے۔ اسے 1948 کے ایک واقعے پر فلمایا گیا ہے جب شدت پسند یہودیوں نے 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل یا قتل کر کے 78% فلسطینی زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس فلسطینی فلم کی کہانی ایک 14 سالہ فلسطینی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو گھر کے تہہ خانے میں پناہ لے کر فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم دیکھتی ہے۔ حقیقی واقعات پر مبنی اس فلم کو ریلیز نہ کرنے کے لیے اسرائیلی حکومت کی جانب سے نیٹ فلکس کو شدید دباؤ اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس دباؤ کے باوجود نیٹ فلکس نے فلم کو ریلیز کر دیا۔ فلمی شائقین کی جانب سے اسے خوب سراہا جا رہا ہے، جبکہ ڈیرن سلام کی یہ فلم اردن کی جانب سے آسکر میں بہترین بین الاقوامی فیچر فلم کے لیے بھی منتخب ہو چکی ہے۔ اسرائیل کی سبکدوش ہونے والی حکومت میں بطور وزیر خزانہ کام کرنے والے رہنما لائبرمین نے کہا کہ نیٹ فلکس کا یہ فلم نشر کرنے کا فیصلہ پاگل پن ہے جس کا مقصد جھوٹا ڈرامہ اور اسرائیلی فوجیوں کے خلاف اکسانا ہے۔ اسرائیلی وزیر ثقافت کا کہنا ہے کہ فلم میں جھوٹ کی عکاسی کی گئی ہے اور اس کی نمائش کا منصوبہ رسوائی ہے۔ تھیٹر انتظامیہ فلم کی نمائش کا فیصلہ واپس لے۔ واضح ہے کہ یہ فلسطینی فلم آسٹریلیا میں 15ویں ایشیا پیسیفک اسکرین ایوارڈز میں بیسٹ یوتھ فلم کا ایوارڈ اپنے نام کر چکی ہے۔ یوکرینی سفارت خانوں کو خون آلود پارسلز موصول۔ یورپ کے متعدد ممالک میں یوکرین کے سفارت خانوں کو خون آلود پارسل بھجوائے گئے ہیں اور ڈبوں کے اندر سے جانوروں کی آنکھیں برآمد ہوئی ہیں۔ برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں یوکرینی سفارت خانے کو جمعے کو ایسا ہی ایک پارسل موصول ہوا جس کے اندر جانوروں کی آنکھیں تھیں اور ڈبہ خون آلود تھا۔ یوکرین اور اسپین کے حکام کا کہنا ہے کہ پارسلز کا یہ سلسلہ صرف ایک ملک تک محدود نہیں بلکہ متعدد ممالک میں یوکرین سفارت خانوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اخبار کے مطابق جمعے کو پارسل آنے کے بعد اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں واقع یوکرین کے سفارت خانے کی عمارت کو گھیرے میں لے لیا گیا اور ارد گرد کے علاقوں میں سرچ آپریشن بھی کیا گیا جس میں سراغ رساں کتوں کی مدد بھی لی گئی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اب تک 17 سفارت خانوں کو بم سے اڑانے کی دھمکیوں کے علاوہ ایسے لفافے موصول ہو چکے ہیں جن میں گایوں اور سوروں کی آنکھیں تھیں۔ خیال رہے کہ چند روز قبل میڈرڈ میں یوکرینی سفارت خانے کو ایسے لفافے بھیجے گئے تھے جن کو کھولنے پر دھماکہ ہوا تھا اور سفارت خانے کا ایک اہلکار معمولی زخمی ہوا تھا۔ دوسری جانب یوکرین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم ان ڈبوں میں چھپے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے طویل عمر والا کچھوا 190 برس کا ہو گیا۔ دنیا میں سب سے طویل العمر زندہ جانور کہلایا جانے والا کچھوا جس کا نام جوناتھن ہے 190 برس کا ہو گیا ہے۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق رواں برس گینیز ورلڈ ریکارڈ نے اسے زمین پر سب سے لمبی عمر والا جانور قرار دیا تھا اور اس مہینے اب یہ دنیا کا سب سے پرانا کچھوا بھی قرار دیا گیا ہے۔ یہ کچھوا نیپولین بوناپارٹ کی وفات سے کچھ ہی دیر بعد 1832 میں پیدا ہوا تھا اور اس کی عمر کا اندازہ اس کے خول سے لگایا گیا ہے۔ یہ کچھوا سینٹ ہیلینا کے گورنر کی رہائش گاہ پر پرآسائش زندگی گزار رہا ہے جہاں اس کی سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اتوار کو اس کے لیے خصوصی طور پر گاجر، کھیرے، سیب اور ناشپاتی سے تیار کیا گیا کیک کاٹا جائے گا۔ کچھوے کی حفاظت پر مامور جو ہولینز کا کہنا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے جنگ عظیم اول اور دوم ہوئی، برطانوی راج کا عروج و زوال ہوا، کئی گورنر، بادشاہوں اور ملکاؤں کا دور گزر گیا۔ یہ کافی غیر معمولی ہے۔ یہ ابھی تک وہی ہے اور اپنی زندگی کا لطف اٹھا رہا ہے۔ سینٹ ہیلینا کے حکام کو امید ہے کہ یہ کچھوا کئی برس مزید زندہ رہے گا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مرنے کے بعد اس کچھوے کے خول کو آئندہ نسلوں کے دیکھنے کے لیے محفوظ کیا جائے گا۔